بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، جمعۃ الوداع مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، فضل، رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پہ سے ہم سب پہ رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی طرح ہر سال رمضان کی خوشیاں، رمضان کی نیک ساعتیں نصیب فرمائے، اور مالک کائنات ہم پہ یہ کرم فرمائے۔ اللہ ہماری صحت برقرار رکھے، روزہ رکھنے کی استقامت دے، اور مالک کائنات راتوں کو جاگنے کی جو ہے وہ استقامت دے۔ اب آپ اس وقت سر دست میں نے کہا آج جمعۃ الوداع ہے، آپ سے کچھ گزارشات کر لوں۔ ایک تو سب سے پہلے مجھے گزارشات کرنی جو ہے وہ دینی مدارس کے حوالے سے ہے۔ ہم نے جو ہے اس وقت دین جو ہے اس میں گورنمنٹ کی پروٹیکشن میں تو ہے نہیں ہے، اور گورنمنٹ کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سے اسلام کا جو ہے وہ حصہ نہیں ہے، جمہوریت کا ہے۔ سکولوں کے لیے فنڈز ہیں اور جدید تعلیم کے لیے ہیں، لیکن دینی علوم کے لیے افسوس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، دینی مدارس کے لیے۔ حالانکہ یہ اگر گورنمنٹ چاہے اور دین کی سرپرستی کرنا چاہیے تو تنظیم المدارس، وفاق المدارس، منہاج المدارس اور ہر جو ہے وہ مکتبہ فکر کا وہ جو ہے ان کا بورڈ موجود ہے، ان بورڈ کے ذریعے جو ہے تمام مدارس کی مدد کی جا سکتی ہے اور ان کی سرپرستی کی جا سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا نبی جو بڑی شان کے ساتھ نکلا تھا اور بڑی شان سے چلا اور بخارا و سمرقند تک پہنچا، بر صغیر میں پہنچا، جس کے اوپر ہمارے بادشاہوں نے بہت بڑے بڑے مدارس بنائے اور ان کی پروٹیکشن کی اور ان کو چلایا۔ آج وہ دین جو ہے وہ صدقات، زکوٰۃ، خیرات پر ہے۔ مجھے بس یہی کہنا ہے کہ مدرسے کے لیے صدقات، زکوٰۃ اور خیرات میں سے حصہ نہ دیں، اپنی آمدن میں سے حصہ دیں۔ آپ کا فرض ہے دینی تعلیم کے لیے اپنے آمدن میں سے مختص کرنا۔ جس مسلک سے آپ ہیں، جس فکر سے آپ ہیں، اپنے فکر کے مدرسے کو دیں، اپنے مسلک کے مدرسے کو دیں۔ جہاں سے آپ، جس مدرسے سے آپ پڑھے ہیں یا جس مدرسے سے آپ سمجھتے ہیں، اس مدرسے کی سرپرستی کریں۔ میں جامعہ رضویہ احمد آباد کی، جامعہ رضویہ مظہر الاسلام کی نمائندگی کرتا ہوں، ان کے بھی دیں۔ جامعۃ السعید ہے، اس کو بھی دیں، اور دیگر مدارس ہیں، جس مسلک سے آپ کا تعلق ہے ہر مدرسے کو دیں، تاکہ ہمارے علماء تکریم کے ساتھ تعلیم دے سکیں اور انہیں ڈور ٹو ڈور نہ جانا پڑے، انہیں یہ بنا کے باقاعدہ کمیٹیاں اور پھر ہماری چودراہٹ کی محنتیں نہ کرنی پڑے۔ یہ ہمارا ہم پہ فرض ہے، اور یہ مت بھولیے گا کہ اس پہ بھی سوال ہوگا۔ یہ آپ سمجھ لیں، کیونکہ ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ نہ تو مجھ بشمول میرے، ہم نے نہ تو دین میں کے لیے اپنی اولادوں کو دیا، اور آج میں اس میں گلٹی فیل کر رہا ہوں کہ اپنی اولاد میں سے کم از کم میں نے حالانکہ تعلیم 16 سال تک امام کو علماء کے ساتھ میرے بچوں کا تعلق رکھا اور میں نے ان کو پڑھایا 16 سال، لیکن اب میں یہ گلٹی ابھی بھی فیل کرتا ہوں کہ مدرسے کے ساتھ ان کا ٹچ نہیں رکھا۔ رزلٹ انٹری جیسے ہی وہ یونیورسٹی ایجوکیشن میں گئے اور جو اس میں گئے تو اب وہ لبرلزم کا جو ہے وہ اثر ان پہ بھی آ رہا ہے، جو میں اس میں مقدور بھر کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کو بھی یہ کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، میرے والد کو فوت ہوئے 40 سال ہو گئے، لیکن میری تربیت میرے گھر والوں نے اس انداز میں کی تھی، اور 40 سال سے میں روزانہ میرے والد کی قبر پہ جاتا ہوں۔ بعد میں میری والدہ، بہن، بھائی بھی فوت ہو گئے، اور میں ان کو وہاں پہ جاتا ہوں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں ان کے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میرے بچے بھی یہی کما حق کر رہے ہیں تو وہ اس انداز میں حق ادا نہیں کر رہے۔ لہٰذا یہ جو قبرستان میں آج ویرانی نظر آتی ہے، ماں باپ کی قبروں پہ بچے جاتے نہیں ہیں، اس میں ہمارا اپنا قصور ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دی نہیں، اس طرف توجہ نہیں دلائی ان کی۔ اسی لیے میں یہ بس آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مدارس کو جو ہے زکوٰۃ، فطرانہ اور خیرات نہ دیں، اپنی آمد میں سے دین کے لیے، اپنی آمدن میں سے دین کے لیے حصہ نکالیں اور دین کے لیے دیں۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ غریب لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی ہم زکوٰۃ دے دیتے ہیں اور خیرات بھی کر دیتے ہیں۔ ایک طبقہ ایسا ہے جس کے لیے ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے، ہم محبت اہل بیت کا دعویٰ کرنے والے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے محلے میں کوئی ایسے اہل بیت بھی موجود ہیں، ایسی نسبت والے سادات بھی موجود ہیں جو نہ مانگ سکتے ہیں، نہ صدقہ کھا سکتے ہیں، نہ زکوٰۃ کھا سکتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی ان کو اپنی آمدن میں سے کچھ دینے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی، چونکہ صدقہ زکوٰۃ انہوں نے کھانا نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی میں اس موقع پہ آپ کو یہ پیغام دوں گا کہ بھیا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں ایسے لوگ جو مانگ نہیں سکتے، جو صدقہ بھی نہیں کھا سکتے، لیکن ان کے حالات مشکل ہیں، وہ مشکل میں ہیں، ایسے فیملیز موجود ہیں، آپ اپنے محلوں میں دیکھیں، اور خاموشی کے ساتھ صدقات، زکوٰۃ، خیرات نہیں، اپنی آمدن میں سے یہ سمجھ کے کہ یہ ہمارے نبی کی آل ہے، ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں اور ان سے یہ دعا کروائیں اپنے لیے کہ وہ آپ کے حق میں دعا کریں، یہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کائنات کی ذات بابرکات مجھ سے دین کے علماء کی جو ہے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دینی مدارس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے اور یہ ضروری ہے، تاکہ آج جتنا بھی دین ہم میں باقی ہے، جو تھوڑی بہت غیرت ایمانی ہم میں باقی ہے، وہ صرف اور صرف ان مدارس کی وجہ سے قائم ہے، ان علماء کی وجہ سے قائم ہے۔ ادروائز آپ مجھے یہ بتا دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ، ناموس پہ جب پہرا دینے کی بات ہوتی ہے، ہم لوگ جو کہ سکولوں سے پڑھے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ نکلتے ہیں، کتنے لوگ جانوں کو ہتھیلیوں پہ رکھتے ہیں، یہ ہمیں خود کو اچھی طرح پتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مان نانم کے مان دانم، ہمیں خود پتا ہے کہ ہم صرف نعرہ لگاتے ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن جب عمل کا وقت آتا تو ہم نہیں ملتے۔ یہی وہ دیوانے ہوتے ہیں جو اس کو اپنی فرزانگی کے اوپر دیوانگی کو غالب کرتے ہیں، اور دیوانہ وار اپنی جانوں کو لے کے مرنے کے لیے نکل آتے ہیں۔ اگر اس خطے میں ہم نے ناموس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کی حفاظت کرنی ہے، تو پھر ہمیں اپنی مدارس دینیہ کی سرپرستی کرنا ہوگی، صدقات، زکوٰۃ، خیرات کے ذریعے نہیں، اپنی آمدن میں سے